جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورہ نور کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر گوش گزار کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت کہ نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک آدمی۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کیا گیا ہے وہ مومنین پر، یعنی زنا۔ مفہومی ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ نہیں کرے گا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، ایمان والوں پر، مومنین پر۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا زانی جس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے، اگر اس کے مناسب حال ہے تو زانیہ ہی اس کے مناسب حال ہو سکتی ہے، یا پھر مشرکہ ہی اس کے مناسب حال ہو سکتی ہے۔ گویا اس آیت میں زنا کی برائی ظاہر کی گئی ہے، مسئلہ نہیں بیان کیا گیا۔ لا ینکحو اور لا ینکحھا دونوں فعل مضارع منفی ہیں، یعنی ان کاموں کی نفی کی گئی ہے، نکاح سے منع نہیں کیا گیا، فعل نہی نہیں ہے، یعنی ایک بات کی خبر دی گئی ہے، ممانعت نہیں کی گئی۔ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ بتلایا گیا ہے کہ زنا اتنا یعنی زیادہ برا کام ہے، اتنا بڑا برا کام ہے کہ جن لوگوں کو اس برے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے، ان لوگوں کا نیک لوگوں سے، عفت مآب لوگوں سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جوڑ اپنے ہی جیسے برے لوگوں سے ہوتا ہے، یا ان سے بھی پرلے درجے کے برے لوگوں سے ہوتا ہے۔ مطلب جو مرد زنا کا عادی ہوگا وہ بھلا کسی نیک عورت سے نکاح کیوں کرے گا؟ اس کی رغبت تو زناکار عورت کی طرف ہی ہوگی یا مشرک عورت کی طرف ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مشرک بے دین عورت جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے تو وہ جناب والا آوارہ ہے، اس حوالے سے کوئی اسے فرق نہیں ہے، تو پھر زانی کو بھی اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپس میں ان کی طبیعتیں مل جاتی ہیں، وہ ان کا جوڑ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آوارہ عورت بھی کسی نیک آدمی کا حرم بن کر رہنا کیسے پسند کرے گی؟ تو وہ کوئی اپنے جیسا ہی ڈھونڈے گی، یا اس سے بھی پرلے درجے کا برا آدمی، اور وہ مشرک ہی ہو سکتا ہے، مشرک تلاش کرے گی۔ تو زنا کی اسی انتہائی درجے کی برائی کی وجہ سے یہ کام، یعنی یہ برا کام مومنین پر حرام کیا گیا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے یہ گویا رجم کی یا کوڑوں کی سزا متعین کی گئی۔ اسی طرح کا مضمون
آیت نمبر 26 میں بھی آ رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے تو نکاح کسی حال میں جائز نہیں، اور مسلمان زانی مرد اور مسلمان زانی عورت سے نکاح جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا ایسی عورتوں سے نکاح کرنا ثابت ہے، کیونکہ وہ توبہ طیب ہو گئے تو بات ختم ہو گئی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا زانی جس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے، اس کے لیے اگر مناسب حال ہے تو زانیہ عورت ہی اس کے مناسب حال ہو سکتی ہے، یا اس سے بھی برائی میں بڑھ کر مشرکہ کسی مومنہ صالحہ کے لیے ایسا زانی جس نے توبہ نہیں کی وہ مناسب حال نہیں۔ اور اسی طرح یہ حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی لڑکیاں ایسے مشرکوں یا فاسقوں کو دے دیں۔ اسی طرح زانیہ جس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے، زانیہ جس نے ابھی زنا سے توبہ نہیں کی ہے، تو ایسی عورت کے لیے اگر مناسب حال ہے تو پھر اسی جیسا زانی مرد یا پھر اس سے بھی بڑھ کر مشرک ہے، برائی میں بڑھ کر۔ کسی نیک مومن کے لیے یہ زانیہ جس نے توبہ نہیں کی ہے زنا سے وہ مناسب حال نہیں ہے، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بد چلنی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں۔ تو گویا اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم دائم ہوں۔ جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ اور اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ چیز ان کے ساتھ متصف نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کو پھر تانا بھی نہیں دے سکتا کوئی۔ بہرحال زانی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو یہ ہے کہ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد محض ممانعت ہے، نہ یہ کہ اس حکم ممانعت کے خلاف اگر کوئی نکاح کرے تو وہ شرعاً یا قانوناً نکاح ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہ نکاح کے باوجود دونوں زانی شمار کیے جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک اصول کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ حرام جو ہے یہ حلال کو حرام نہیں کر دیتا، حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا، یعنی ایک غیر قانونی فعل کسی دوسرے قانونی فعل کو غیر قانونی نہیں بنا دیتا۔ لہذا کسی شخص کا ارتکاب زنا اس بات کا باعث اور سبب نہیں ہو سکتا کہ وہ نکاح بھی نہ کرے۔ کہ بس زنا ہی کرتا، نکاح کا دروازہ بند کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسے جو ہے نا بچے گا اس گناہ سے۔ تو لہذا کسی بندے کا زنا کا ارتکاب کرنا اس بات کا سبب نہیں ہو سکتا کہ وہ جب نکاح بھی کر لے تو پھر بھی اس کا شمار زنا میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ معاہدہ نکاح کا وہ فریق جو بدکار نہیں ہے وہ بھی بدکار قرار پائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز آیت میں بطور یعنی غور نوٹ کی جائے۔ اصل منشا یہ ہے شریعت کا، اس آیت کا، کہ جن لوگوں کی بدکاری
वाज़ेह हो, उनको निकाह के लिए मुंतखब करना ये सालिहीन के लिए मुनासिब हाल नहीं। इससे अहले ईमान को परहेज़ करना चाहिए। इससे फिर बदकारों की हिम्मत अफजाई होती है, क्योंकि शरीयत उन्हें मुआशरे का एक नापसंदीदा गोया कि उनसुर करार देना चाहती है। इसी तरह इस आयत से ये नतीजा भी नहीं निकलता कि ज़ानी मुस्लिम का निकाह मुशरिक औरत से और ज़ानिया मुसलमान औरत का निकाह मुशरिक मर्द से सही है। ये नतीजा नहीं निकलता। आयत का मंशा दरअसल ये बताना है कि ज़िना ऐसा बुरा फ़ेल है कि जो शख्स मुसलमान होते हुए इसका इर्तिकाब करे वो इस काबिल गोया नहीं रहता कि मुसलमान मुआशरे के पाक और साले लोगों से उसका रिश्ता। उसे या तो अपने ही जैसे ज़ानियों में जाना चाहिए या जाएगा, या फिर ज़िना से बदकारी में बढ़कर, बुराई में बढ़कर जो अमल है शिरक वाला, या उन मुशरिकों में उसे जाना चाहिए जो सिरे से अल्लाह के अहकाम पर अकीदा ही नहीं रखते। तो इस आयत के मंशा की हकीकी तर्जुमानी वो अहादीस मुबारका करती हैं जो इस सिलसिला में मरवी हैं सहाबा किराम से। मुस्नद अहमद में और सुनन निसाई में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की रिवायत है कि एक औरत उम्मे महजूल, मीम हा ज़ा वाव लाम, उम्मे महजूल ये एक औरत थी। तो ये यही ज़िना का पेशा करती थी। एक मुसलमान ने उससे निकाह करना चाहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया और यही आयत पढ़ी। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में है कि मरसद इब्ने अबी मरसद, मीम रा था दाल, मरसद बिन अबी मरसद एक सहाबी थे जिनके ज़माना जाहिलियत में मक्का की एक बदकार औरत से आशिकाना नाजायज़ ताल्लुकात रह चुके थे। उस औरत का नाम था इनाक, ऐन नून अलिफ काफ। बाद में उस सहाबी मरसद बिन अबी मरसद ने यह चाहा कि उससे निकाह कर लें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाज़त तलब की। 2 मरतबा उन्होंने पूछा, आप खामोश रहे, पहली मरतबा भी, दूसरी मरतबा भी। तीसरी मरतबा उन्होंने पूछा तो आपने फरमाया, यही आयत तिलावत फरमाई। इसके अलावा भी बहुत सी रिवायतों में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अम्मार बिन यासिर से मनकूल हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दयूस हो, दयूस किसे कहते हैं, जिसे मालूम हो कि उसकी बीवी बदकार है, यानी वो एक मरतबा नहीं, 20 मरतबा, हज़ारों मरतबा, सैकड़ों मरतबा देख चुका है, जिसे मालूम हो कि उसकी बीवी बदकार है और जान कर भी वो उसका फिर भी शोहर बना रहे, तो फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। या उसको तौबा पर आमादा करे, तरगीब दे कि ये काम छोड़ो, ये तो गुनाह का काम है। वो तौबा कर ले तो ठीक है, वो तो पलट कर आ गई अल्लाह के पास। अगर तौबा नहीं करती तो फिर उसको कहे जी बस हमारा आपका निभा नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शेखैन का तर्ज़ अमल ये रहा है कि जो शख्स जो गैर शादीशुदा, यानी जो शख्स गैर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होते तो उनको वो पहले कोड़ों की सज़ा देते गैर शादीशुदा, फिर उन्हीं का आपस में निकाह कर देते थे। तो ये ठीक है, अच्छी सूरत है। ये भी इसी आयत के मुनासिब हाल है कि चलो बस ठीक है, एक दूसरे का हराम जो है इन्होंने देख लिया तो और कोई न देखे।
حضرت تو یہ طریقہ ٹھیک ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے، غیرت کے نام پر قتل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور ٹھیک ہے ہو جاتے ہیں لوگوں کے تعلقات تو کوئی بات نہیں، ان کا نکاح کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح سے بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری کھلتی نہیں تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے کہا کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص میرے ہاں مہمان کے طور پر آیا تھا، تو اس کی فیملی بھی ساتھ تھی، اس کی جوان لڑکی بھی ساتھ تھی، تو بس وہ اس کی جوان لڑکی سے میری سلام دعا ہو گئی اور مجھ سے تو زنا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک شخص جو ہے، حضرت عمر کو اس نے بتایا کہ ایک شخص میرے پاس مہمان کے طور پر آیا، میں نہیں، میرے پاس، تو پھر اس فیملی کے ساتھ ان کی لڑکی بھی تھی، تو مجھ سے زنا ہو گئی، یعنی میرے پاس لڑکی آئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو انہیں یہ کیوں کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے جی، پردہ رکھا، تو نے پردہ کیوں نہیں رکھا؟ خیر بہرحال وہ جب ان کا اقرار شرعی طریقے سے ثابت ہو گیا، حد جاری ہو گئی، پھر دونوں کا باہم نکاح کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا نکاح کر دیا۔ تو بہرحال یہ واقعات ہیں جو منقول ہیں حدیثوں میں، تو ان کی تفصیل میں اس آیت مبارکہ کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ آیت اپنی پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ آگے دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، ان کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر نہ لائیں وہ 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ، پھر کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور قبول نہ کرو ان کی کوئی گواہی کبھی بھی، ابداً کا معنی کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بے شک اللہ ان کے حق میں بہت بخشنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم والے ہیں۔ تو ان 2 آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ زنا چونکہ انتہائی درجے کی برائی ہے اور اس کی سزا سب جرائم سے سخت تجویز کی گئی ہے، مگر ساتھ ہی اس کے ثبوت کے معاملے کو شریعت نے بڑی اہمیت دی۔ 4 عینی مرد گواہوں کی شرط لگائی ہے، یہاں عورت کی بات ہی نہیں کی، اور بغیر شرعی ثبوت کے کسی کی طرف زنا کی نسبت کرنا اس کو بھی خطرناک اور سنگین جرم قرار دیے، اور اس جرم کی بھی باقاعدہ سزا مقرر کی۔ تو ان آیات مبارکہ میں زنا کی تہمت کی سزا کا ذکر ہے۔ بیوی کے علاوہ مرد عورت پر تہمت لگانے کی سزا، زنا کی تہمت لگانے کی سزا، فرمایا اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کریں،
تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کی حد سے نکلنے والے ہیں۔ مگر جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت کو سنوار لیں تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم والے۔ اس آیت میں تہمت زنا کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ ذہن نشین فرمائیں۔ پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مردوں پر تہمت لگانے کا بھی وہی حکم ہے جو عورتوں پر تہمت لگانے کا ہے، چونکہ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعہ کی بنا پر نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ کی بنا پر، جس کا تفصیلی ذکر اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے، اور جو پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کچھ۔ تو تہمت زنا اور اس کی سزا کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے والے مرد ہوں اور جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ پاک دامن عورت ہو، مگر چونکہ دونوں میں وجہ ایک ہے کہ مرد ہو پاک دامن یا عورت ہو پاک دامن، پاک دامنی والی وجہ جس میں بھی ہو، مرد میں ہو یا عورت میں ہو، اس پر جب تہمت لگے گی تو پھر یہی شریعت کا قانون بروئے کار آئے گا کہ وہ 4 عینی گواہ پیش کرے، مرد عینی گواہ، یا پھر یہ ہے کہ سزا کے لیے تیار ہو جائے 80 کوڑے۔ تو کوئی عورت دوسری عورت پر یا کوئی مرد دوسرے مرد پر یا کوئی مرد عورت پر یا عورت مرد پر تہمت زنا کی تہمت لگائے، جو بھی لگائے، جس پر بھی لگائے، پھر شرعی ثبوت 4 گواہ شرعی شرائط کے ساتھ پیش نہ کر سکے تو اس پر تہمت کی حد لگے گی۔ تہمت کہتے ہیں قذف کو، قذف کی حد لگے گی۔ تو یہ حکم قرآن پاک کا بھی ہے اور یہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور اس پر خلفاء راشدین کا عمل بھی ہے۔ البتہ جو باندیاں ہیں ان کے لیے حد زنا میں آدھی سزا کا حکم ہے، تو حد زنا میں۔ دوسری بات کہ پاک دامن کس کو کہا جائے گا؟ پاک دامن کس کو کہا جائے گا؟ پاک دامن جس پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان پاک دامن، یعنی پہلے کبھی اس پر زنا کا ثبوت نہ ہوا ہو، اس نے کیا نہیں کیا ہمیں اس سے غرض نہیں، تو ایسا مرد یا ایسی عورت یہ محسن اور محسنہ ہے، پاک دامن مرد پاک دامن عورت ہے، یعنی جن پر عاقل بالغ آزاد مسلمان اور پاک دامن، یعنی پہلے کبھی ان پر زنا کا ثبوت نہیں ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے نہیں کیا ہمیں اس سے غرض نہیں، اندر کے حالات اللہ جانتے، لیکن ان پر اس کا ثبوت نہیں ہوا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی زنا کی بات کہے تو شرعی ثبوت بہرحال پیش کرے، ورنہ تہمت کی سزا اور حد لگے گی قذف کی۔ اور اگر کوئی شخص پاگل، بچے، غلام یا غیر مسلم یا غیر پاک دامن پر تہمت لگائے تو حد قذف جاری نہیں ہوگی، دوسری کوئی سزا دی جائے گی۔ یعنی یہ بات بھی اگر غلط ہے، کیوں کرتا ہے ایسا کسی کے بارے میں بات، لیکن بہرحال قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو کیا کرے گا، تھوڑی بہت سزا دے دے گا۔ اسی طرح یہ بھی بات ذہن میں رکھیں
اس ثبوت زنا کے لیے 4 گواہ جو ضروری ہیں یہ کیوں ہیں؟ زنا اور تہمت زنا کہ گویا ان کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ دیکھیے زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جس طرح اس کو مٹانا، ختم کرنا یا اس پر حد جاری کرنا یا اس پر گرفت کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی پر زنا کی تہمت لگانا، اس سے بھی زنا کی اور فواحش کی باتیں پھیلتی۔ بھائی تم نے کسی کو دیکھا تو پردہ ڈالو، بس شریعت تو یہ کہتی ہے پردہ ڈالو۔ تو بہرحال زنا کی تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی ایک تو دیکھا بھی نہیں اور اوپر سے باتیں بھی شروع ہو گئی۔ دیکھا بھی ہے تو بھی اس کا الگ حکم ہے، جب تک نصاب شہادت کا پورا نہیں ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو زنا کی تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ جس پر تہمت لگائی جاتی ہے اس کی بڑی بدنامی ہوتی، اس پر قیامت قائم ہوتی ہے۔ بھلے وہ کر بھی چکا ہو تو بھی بہت اس کے لیے پریشانی ہوتی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا گناہ آشکارا ہو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بس اسی کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ بہرحال اس سے بہرحال اور بالکل بے شک وہ بندہ کہ جو محسن ہو، پاک دامن ہو، اس کو تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تہمت لگانے والے پر بھی گرفت ضروری ہے۔ زنا کی تہمت اور زنا کی گواہی کی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر تہمت لگانے والے کی گرفت کی جائے تاکہ اس پر حد جاری کی جائے تو وہ کہے گا میں تو زنا کا گواہ ہوں، تہمت نہیں لگا رہا، اس طرح وہ حد قذف سے بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی زنا کی گواہی دے تو جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ یہ کہہ کر جان بچا لے گا کہ یہ تہمت لگا رہا ہے، اس کو حد قذف ماری جائے۔ یہ تھوڑا سا فرق میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو قاضی کے نزدیک یہ دونوں باتیں ہم شکل ہیں۔ تو پہلے تو یہ ضروری ہے کہ کسی واضح بات کے ذریعے تہمت لگانے والے اور زنا کی گواہی دینے والے میں فرق کیا جائے، اور وہ واضح بات خبر دینے والوں کی کثرت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب کسی بات کی خبر دینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گواہی اور سچائی کا قوی گمان ہو جاتا ہے اور تہمت کا گمان کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بہت سے لوگ زنا کی خبر دیں تو ظن غالب یہ قائم ہوگا کہ یہ لوگ گواہ ہیں، تہمت لگانے والے نہیں، اور سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ تہمت لگانے والوں میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں، ایک دین کی کمزوری، دوسرا جس کے خلاف وہ تہمت لگا رہے ہیں اس سے دشمنی۔ اور گواہوں میں یہ شرط ہے کہ وہ دیندار ہوں اور ان کی دشمنی نہ ہو، کیونکہ دیندار آدمی بہتان تراشی یا الزام تراشی نہیں کرتے، یہ حرکت بے دین لوگ کرتے، اور وہ بھی اس وقت کرتے ہیں کہ جب ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، جس پر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کینہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا مسلمانوں کی جماعت کے اندر جمع ہونا یہ عقل سے دور ہے۔ لہذا ایک پوری جماعت جب گواہی دے گی تو وہ گواہ کہلائیں گے، جب اکیلا کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہے، تہمت ہی ہے۔ 4 شخصوں کی گواہی میں تہمت کا احتمال باقی نہیں رہتا، بلکہ گواہی کا پہلو متعین ہو جاتا ہے، لیکن تنہا کہہ رہا ہے تو یہ تہمت ہی لگا رہا ہے۔ یہ فرق اس طرح سے ہو جائے گا۔ 4 گواہوں کی شرط ہونے سے مجرم کو راحت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی خیال کرے کہ جب ثبوت زنا کے لیے 4 کی گواہی شرط ہوگی تو مجرموں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی اور وہ زنا کریں گے، اور پھر اس کا ثبوت جو ہے دشوار ہوگا، کیونکہ 4 عینی گواہوں کا ملنا تو بہت مشکل ہے، اور اس کے بغیر زبان کھولنے پر حد قذف لگے گی تو کون زبان کھولے گا؟ تو ایسا جو ہے نا لوگ سوچتے ہیں کہ پھر زنا تو ثابت نہیں ہو سکتا، تو ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی حکمتیں ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے۔ زنا کی حد شرعی جاری کرنے کے لیے تو بے شک 4 گواہ ضروری ہیں، مگر غیر محرم مرد اور عورت کو یکجا قابل اعتراض حالت میں دیکھنے کی یا بے حیائی کی باتیں کرنے کی گواہی دینے میں 4 گواہوں کی شرط نہیں۔
اور وہ امور جو زنا کے اسباب ہیں بے شک ان پر زنا کی سزا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی قابل مواخذہ ہیں، تو قاضی اپنی ثوابدید سے ان کی تنبیہ کرے گا۔ لہذا جب 4 گواہ نہ ہوں تو لفظ زنا سے گواہی نہ دے، بلکہ یہ کہہ دے جی یعنی میں نے ان کا میل جول دیکھا ہے، تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے، آئندہ کے لیے وہ کیا ہو جائیں، باز آ جائیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ اگر کہیں گے تو میل جول دیکھے تو پھر گواہوں کو کیا ہے، قذف نہیں لگے گی، ورنہ قذف لگے گی، اور اسی طرح اس آیت مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کسی پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کی اپنی گواہی قبول نہیں، ان کی اپنی گواہی قبول نہیں ہے۔ تہمت لگانے والے وہ ایسی آر میں مبتلا ہو گئے ہیں جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوگی، نہ حق انہوں نے کسی پر بات کی ہے۔ باقی توبہ کرنے کے بعد اگر تہمت لگانے والا توبہ کر لیتا ہے، یعنی مثلا اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے اور جس پر تہمت لگائی ہے اس سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، تو کیا اس معافی کے بعد اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی عدالتوں میں؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اب بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ابداً کا معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود الشہادت ہو گیا ہے، یعنی اس کی گواہی رد کر دی گئی۔ امام شافعی کہتے ہیں جب توبہ طیب ہو گیا ہے، حق والے سے بھی معافی مانگ لی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے، تو گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں توبہ سے اس کا گناہ ختم ہو گیا ہے، اس کا جو اثر تھا یعنی گواہی کا قبول نہ ہونا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ سے اس کا گناہ ختم ہوا ہے، یعنی آخرت میں وہ سزا نہیں پائے گا تہمت لگانے کی، لیکن جو دنیا میں حکم ہے گواہی کے رد کرنے کا وہ معاملہ بدستور ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے تو اب کیا اعتبار ہے کہ یہ عدالتوں میں جا کے سچی بولے گا، اب کوئی اعتبار نہیں۔ توجہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی 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 استاد صاحب یہاں پہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی فرمائیں، ضرور پوچھیں۔ استاد صاحب اگر ایک بھائی دوسرے بھائی پر یہ جھوٹ باندھے کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ غیر شریک کیا عدالت میں، ٹھیک ہے، اور خاندان کی غیر موجودگی میں کہ خاندان کو اس چیز کا نہیں پتا، اور یہ ایک بھائی نے دوسرے کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اور خیر خاندان میں آ کے یہ کہے کہ پہ جا کے یہ بات کہی ہے کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو یہ تہمت میں آئے گا کہ جھوٹ میں آئے گا؟ اور خاندان والے بھی اس چیز کو سچ مانے اور پورے اس کی بیوی کو بھی اس کو بھی پورے خاندان میں غلط ثابت کریں اور اس کو کہیں تو یہ جھوٹ میں آئے گا کہ تہمت میں آئے گا؟ یہ نا آپ مجھے تفصیل سے ذرا لکھ دینا، تو کیونکہ ہر حالت کا حکم الگ ہوتا ہے نا، ہر حالت کا حکم کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ الگ سے واٹس اپ کر دینا، آپ لکھ کے کرنا، جو آپ لکھیں گے اسی کے مطابق جواب ہوگا، کیونکہ یہ پتہ ہے سوال جیسا ہوتا ہے نا، پھر کیونکہ سوال کے بدلنے سے جواب بدل جاتا ہے، جو ایک تفصیل آپ کی طرف سے آئے گی نا جی، اسی کے مطابق جو شریعت میں اس کی رہنمائی ہوگی وہ میں عرض کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ پھر بھی میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ان آیات کے متعلق، ابھی تو چل رہی ہے، یہ تفصیل سے جب آپ سن لیں گے نا تو پھر آپ کو مزید بھی وضاحت میں یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ قانون پوری طرح سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا چند باتیں سمجھنا ضروری ہے، یہ ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے۔ بہرحال حد قذف میں چونکہ بندے کا حق بھی شامل ہے، اس لیے حد اس وقت لگائی جائے گی کہ جب مقذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ حد جاری کرنے کا مطالبہ کرے، ورنہ حد ساقط ہو جائے گی۔
اور حد زنا خالص اللہ کا حق ہے، اس لیے خواہ کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے، جرم ثابت ہو جانے پر حد زنا جاری کی جائے گی۔ اس کی تفصیل میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں۔ تو فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے اولئک هم الفاسقون، کہ وہ تو فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ ضرور ان کے حق میں بے شک بہت بخشنے والے اور بہت رحم والے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں عرض کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ مزید بھی اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ عرض کریں گے، تاکہ ساری بات جو ہے اس حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ اپنا سوال اگر مجھے کل کے درس کے بعد لکھیں تو اگر وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سی حدیثیں میں نے آپ کو سنانی ہیں جی، اور بہت سی چیزیں آنی ہیں، تو ان میں اگر حل مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو کل کے لیکچر کے بعد پھر آپ جو بھی اس حوالے سے مجھے عرض کرنا چاہیں وہ میں انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو اس حکم کا منشا یہ ہے 80 کوڑے مارنے کا، کہ معاشرے میں لوگوں کی جو آشنائیاں ہیں، ناجائز تعلقات کے چرچے ہیں، وہ قطعی طور پر بند کر دیے گئے۔ فلاں کا فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھ رہا ہے، فلاں کی فلاں کے ساتھ بات چیت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا چرچا بند ہونا چاہیے۔ اس کا چرچا شریعت پسند نہیں کرتی، یہ مسئلہ سمجھے آپ۔ بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ لوگ رہیں اور پھر ان کی کسی سے سلام دعا نہ ہو یا جائز ناجائز تعلقات نہ بنے، یہ ممکن نہیں۔ شناسائی اچھی بھی ہو جاتی ہے، بری بھی ہو جاتی ہے، تعلق اچھا بھی ہو جاتا ہے، ناجائز بھی ہو جاتا ہے، لیکن ناجائز تعلق کا چرچا شریعت پسند نہیں کرتی کہ لوگ اس کو اچھالتے پھریں، وہ بھی فلاں فلاں کا دوست ہے، فلاں فلاں کا سہیلی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں کہ فلاں فلاں کو پسند کرتا ہے، فلاں فلاں کو پسند کرتی ہے۔ وہ کرتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ نکاح کی نیت سے کرتے ہیں تو نکاح تو ہوتا ہی پسند سے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نکاح کی نیت سے پسند کرتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ بہرحال اس چرچے سے میں نے کہا بہت برائیاں پھیل جاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس طرح غیر محسوس طریقے پر ایک یعنی زنا کا ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ مزے لے لے کر کسی کے صحیح یا غلط گندے واقعات دوسرے کے سامنے جب بیان کرتے ہیں، اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ دوسرا جب سنتا ہے وہ نمک مرچ لگا کر، مثالیں لگا کر وہ آگے پہنچاتے ہیں، ساتھ ساتھ اور بھی باتیں کچھ بدگمانیاں ان کا اضافہ کر کے پھیلاتا ہے، پھر اگلے جب سنتے ہیں وہ اور پھیلاتے ہیں، بس وہ تو ایک بات بن جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک زنا کی بات یا جذبات بھڑکانے کی ایک عام روش چل پڑتی ہے، تو برے برے میلانات رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں ہم اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں۔ تو شریعت اس چیز کا سدباب پہلے ہی قدم پر کر دیتی ہے۔ ایک طرف شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے
اور گواہوں سے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو وہ انتہائی سزا دو جو کسی اور جرم پر نہیں دی جاتی۔ اور دوسری طرف شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے وہ یا تو گواہوں سے جو شرعی طریقہ ہے اپنا الزام ثابت کرے، ورنہ پھر اس پر 80 کوڑے برسا دو تاکہ آئندہ کبھی بھی وہ اپنی زبان سے ایسی بات بغیر ثبوت کے نکالنے کی جرت ہی نہ کرے۔ جب ایک کو لگیں گے نا کوڑے پھر باقی نہیں پھیلائیں گے۔ کوڑے لگتے نہیں ہیں، لوگ دوسروں کی پگڑیاں عزتیں اچھالتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ، کیسی باتیں، بے لگام سے ہو گئے لوگ۔ بھائی اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی بدکاری کرتے دیکھ لیا تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے، تب بھی اسے خاموش، دوسرے تک اسے نہیں پہنچانا چاہیے۔